السلام علیکم جی. تو آج میں آئی ہوئی تھی ارمان کے پاس. ارمان نے میری دعوت کی ہوئی تھی اور ارمان نے آج مجھے بہت ہی مزے کے یمی اور ڈیشیس کھانے کھلائے ہیں. اور ماشاءاللہ ارمان لاہور کا ہے. آپ کو نظر تو آ رہا ہوگا کہ ارمان لاہور کے، کیونکہ لاہوری لوگوں کی صحت سے پتہ چل جاتے ہیں اور بچے ویسے بھی کیوٹ ہی اچھے لگتے ہیں. اور آج ارمان آپ نے میرے لیے کھانے میں کیا کیا بنایا تھا؟ میرے فرینڈس کو ذرا بتاؤ کیا کیا بنایا تھا آپ نے میرے لیے کھانے میں؟ ایپل بھی بنایا تھا اور مسالہ بھی اور سیب بھی. ہاں جی. اور دوبارہ مجھے کب بلاؤ گے؟ ستمبر کو. ارمان کے ساتھ کھانا کھا کے بڑا مزہ ہے. بڑا کیوٹ سا بچہ ہے اور اس کی ممی ڈیڈی نے بہت مزے کے کھانے بنائے تھے. اور ویسے بھی ہمیں کھانوں کا بڑا ہی شوق ہوتا ہے، اور کہیں بھی دعوت ہوتی ہے تو میں اور بلال کافی اشتیاق سے جاتے ہیں، کیونکہ اتنے پیار سے بلا رہے ہوتے ہیں. اور جب اتنے کیوٹ پیارے پیارے بچے آپ کو اتنے پیار سے بلائیں تو آپ کا دل خود بخود کرتا ہے کہ بندہ دوڑے دوڑے چلے آئے. اور انشاءاللہ پھر میں ارمان کے ساتھ آؤں گی اور اپنا ولاگ جاری رکھوں گی، کیونکہ مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں. اور اسپیشلی میں نے محرم کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے، کیونکہ بہت ہی بابرکت منتھ ہے محرم کا. محرم الحرام کو بہت ہی حرمت والا مہینہ ہے. اور اس منتھ میں ہم سب کو کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، تو یہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے. ارمان سے میں اجازت چاہتی ہوں، کیونکہ کافی ہم نے ارمان کا دماغ کھا لیجیے ہے ارمان. تو آپ سب ارمان کے چینل، ارمان کے یوٹیوب پہ چینل بھی ہے، تو اس کا میں لنک آپ کو دوں گی، بلکہ مینشن کروں گی نیچے. آپ سب نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ارمان جو ہے مزید آگے بڑھ سکے. اور ہم سب نے مل کے اس بچے کو سپورٹ کرنے ہے نا ارمان. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. اللهم فقہنا فی الدین، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. اچھا، میں نے جیسے کہ ولاگ سٹارٹ کیا ہوا تھا، تو محرم جو کتنا ہی بابرکت اور حرمت والا منتھ ہے، تو میں نے کہا کیوں نہ ہم اس کی حرمت پہ بات کریں، اور جو بھی لوگ محرم کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں تو اس پہ بھی بات کی جائے. کیونکہ اگر ہم اس کی فضیلت کا، اس منتھ کی اہمیت کا، کہ یہ کتنا اکابر منتھ ہے، اس کے فضائل کا پتہ چلے، تو شاید ہم لوگ جو ہے تو بہت ساری برائیوں سے رک سکتے ہیں، اور اپنے نفس کے خلاف جو ہے تو جہاد کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی نفس کے خلاف جہاد کرنا جہاد اکبر ہے. تو چلے، یہ وہ منتھ ہے، لائک اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں کا ہی منتھ ہے، اور شیعہ نہیں، یہ شیعوں کا منتھ نہیں ہے. پہلے تو یہ کہ ہمیں فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا چاہیے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ رونا جو ہے وہ مسنون ہے، سنت ہے. کیونکہ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے پتہ چلا تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تھا کہ آپ کا یہ نواسہ جو ہے تو شہید ہوا تھا تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک جو ہے تو وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی. اور اس کے علاوہ محرم کے منتھ کی فضیلت کیا کیا ہے، اس منتھ میں کیا کیا ہوا تھا، تو چند ایک نکات میں آپ کو بتا دیتی ہوں. کہ حضرت یہ قربانی کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اور اس منتھ میں حضرت آدم علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے تو پہاڑ پہ جا کے لگی تھی اور آپس میں جڑ گئی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے پناہ دی تھی، اور فرعون جو ہے تو اس منتھ میں ہی سمندر کے اندر غرق ہو گیا تھا اور واصل جہنم ہو گیا تھا. اور جو کہ آج تک مسلمانوں کے لیے عبرت کا نشان ہے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عبرت کا نشان بنے گا، اور اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا. اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا. اس منتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی تھی. تو اس مہینے میں ہم اگر تھوڑا بہت ناچ سے، گانوں سے گریز کرتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، کیونکہ اس میں 2 روزے ایسے ہیں اگر وہ رکھے جائے تو انسان کی زندگی بھر کے گناہ جو ہیں تو ان سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 9 محرم اور 10 محرم کا اگر روزہ رکھا جائے. اور یہ مجھے آپ سے باتیں کرنی تھی، اور یہ نہ سمجھیے گا کہ مولانا پن کی ہو، یہ ہم سب کا فرض ہے
اور محرم پہ بات کرنا ضروری نہیں کہ مولوی ہی بات کریں گے، ضروری نہیں کہ مولانا ہی بات کریں گے، ضروری نہیں کہ وہ فقہا ہی بات کریں گے، ہم لوگ بھی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہیں، اور ہم سب کا یہ فرض ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو جو ہے نیکی کا حکم دیتی رہو اور برائی سے منع کرتی رہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پہ ایمان رکھتے رہو۔ تو یہ ہم سب کا فرض ہے، اور جو بھی انسان کے پاس نالج ہو، جتنا سا بھی نالج ہو، تو اس کو دوسروں تک کنوے کرنا چاہیے۔ اور اس مہینے میں اگر ہم کچھ برائیوں سے گریز کر سکتے ہیں تو ضرور گریز کریں، کیونکہ اس میں ہم جو گناہ کریں گے تو اس کا گناہ کا جو ہے تو ہمیں ڈبل ٹرپل جو ہے تو عذاب ملے گا دوسرے منتھ کے مہینے سے، کیونکہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور ان میں سے محرم بھی ایک حرمت والا مہینے ہے، اور اس کی حرمت کو پامال کرنا جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد رکھیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مہینے میں وہ نیکیاں کریں زیادہ سے زیادہ۔ اور اس کے بارے میں اگر ہمیں نہیں پتہ تو ہم دوسروں سے پوچھ بھی سکتے ہیں، ہم خود جو ہے تو گوگل پہ بھی سرچ کر کے اس کے فضائل کو جان سکتے ہیں، ہم بہت ساری کتب بھی محرم کے منتھ پہ لکھی ہوئی ہیں، ہم بہت ساری کتابوں سے بھی نالج حاصل کر سکتے ہیں، اور نالج حاصل کر کے ہم اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور گائز اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور جاتے جاتے آپ سب سے پھر یہی ایک التماس ہے کہ پلیز اس منتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس منتھ میں جتنی بڑی شہادتیں ہوئی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں گناہوں سے گریز کرنا چاہیے، اور اپنے نفس کے خلاف جو ہے تو جنگ کرنی چاہیے، اور نفس کے خلاف جنگ کر کے ہم جو ہے تو جہاد جتنا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نے کی معافی، امان اللہ، بائے بائے۔